تو آئیے اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب نسیم افضل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا انشائیہ جھوٹ کے دلائل وہ پیش کریں اور اختصار سے کام لیں. جناب نسیم افضل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب، پروفیسر مشرف علی صاحب، دیگر معزز اساتذہ کرام اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ سبھی سے معذرت طلب وہ اس لیے کیونکہ یہ بہت پہلے جب میں کشمیر میں پوسٹڈ تھا تو اس وقت میں نے ایک اپنا مضمون تحریر کہے وہ میں نے پڑھی تھی، اور وہاں پہ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ پہلے معافی مانگنا پڑ رہا ہے. تو اس میں اگر کوئی بھائی بہن یا کوئی بھی حضرات اگر کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے میں خاص طور سے خصوصی طور پہ معافی چاہتا ہوں، چونکہ یہ مضمون اور یہ تحریر وہیں سے تعلق رکھتی ہے جب میں کشمیر میں پوسٹڈ تھا. بچوں کے سامنے میں نے وہاں پہ اس تحریر کو پڑھی تھی، مقصد تھا اصلاح، لیکن اس کو سمجھ لیا گیا کچھ اور بہت ساری چیزیں ہوئیں جس کا ذکر میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے میں تحریر پڑھتا ہوں. عنوان ہے جھوٹ کے دلائل. ایک زیر زبر کے فرق سے قسم قسم بن جاتا ہے. میں بچوں کے سامنے مخاطب تھا اور وہی ہے، اس میں کچھ بھی ترمیم و اضافہ میں نے نہیں کیا ہے. جیسے اس وقت پڑھا تھا آج سے 1.5 سال پہلے وہی میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. ایک زیر زبر کے فرق سے قسم قسم بن جاتا ہے. قسم کی باتیں تو کلاس میں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. آج بات کرتے ہیں قسم کی. قسم کا مطلب ہوتا ہے حلف، یعنی کسی خاص شخص، جگہ، کتاب یا مقدس نام کا سہارا لے کر اپنی کہی ہوئی باتوں کو قابل یقین بنانے کا عمل. قسم کے قسموں کی بات کریں تو اماں کی قسم، پاپا کی قسم، اپنی قسم، تمہاری قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم وغیرہ. اس میں بھی اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم کی سب سے زیادہ مضبوط، مستحکم اور قابل یقین مانا جاتا ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ قسمیں وہ کھاتا ہے جسے خود ہی اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں ہوتا. ایک میرا دوست ہے، اچھا انسان ہے، میرا خیر خواہ بھی ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اسناد بھی ہیں اس کے پاس. اس کے گفتگو کی ابتدا اللہ کی قسم سے ہوتی ہے اور میری زیر لب مسکراہٹ سے. اکثر اسے میری مسکراہٹ کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے. ایک دن اس نے کہا کہ یار آج کل تم مجھے یاد بھی نہیں کرتے. میں نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن تم بھی تو نہیں کرتے. کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تمہیں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، کل تمہیں فون بھی کیا تھا. میں نے کہا کہ اچھا. میں نے اپنا اور پھر اس کا فون دیکھا. وہ مسکرانے لگا. میں نے کہا کہ یار ایک بات بتا، تمہارا گزر کبھی کشمیر کی وادیوں کی طرف تو نہیں نہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو. میں نے کہا کہ اچھا پھر وہاں کے کسی سے ملاقات؟ کہنے لگا کہ ہاں کچھ دوست اس وادی سے ہیں جن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا کہ بھائی آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کی وراثت کشمیر کی وادیوں میں بہت اچھے سے پھل پھول رہی ہے. اس نے کہا کہ میں سمجھا نہیں. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اپنے جھوٹ کو قابل یقین بنانے کے لیے اللہ اور قرآن کا سہارا لیتے رہو اور کشمیر آ جاؤ، خود دیکھ لینا. وہ مسکرانے لگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب نسیم افضل صاحب. آپ ابھی اپنا انشائیہ پیش کر رہے تھے جھوٹ کے دلائل.